السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، فلسطین کی موجودہ صورتحال سے ہر کوئی واقف ہے اور غزہ کی جانب سے اسرائیل پر جو حملہ ہوا ہے اس بارے میں بھی پوری دنیا کو پتہ ہے۔ حماس کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کے بعد اسرائیل بوکھلا کر پوری غزہ کو تباہ کرنے کی قسم کھا چکا ہے۔ لیکن دوستوں، اب سوال یہ ہے کہ آخر اس جنگ میں یہودیوں کی دھمکی سے مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے یا نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک نے یہودیوں کے بارے میں کیا کہا ہے اور تاریخ میں یہودیوں کے ساتھ کیا ہوتا چلا آیا ہے اور اب آنے والے وقت میں یہودیوں کا کیا انجام ہوگا، ان سب ٹاپک پر آپ کو حدیث کے مطابق کچھ ایسی باتیں بتائی جائیں گی جنہیں سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستوں، حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سے بڑے بڑے عالموں کا کہنا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں کہ جب یہودی مسجد اقصیٰ کو گرا کر ساری مسلم دنیا میں آگ لگا دیں اور مسلم حکومتیں تینکوں کی طرح بہتی چلی جائیں، یہاں تک کہ ایک کر کے سبھی اسلامی حکومتیں ان یہودیوں کے ہاتھ میں چلی جائیں گی اور پھر کچھ دنوں کے لیے ساری زمین پر یہودیوں کا بول بالا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے مسیحا دجال کے ساتھ مل کر اس دنیا پر راج کریں گے اور جو بھی ان کے خلاف بولے گا وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ آج پوری امت اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان غفلت میں پڑا ہے، جبکہ یہ اسرائیلی یہودی آنے والے حالات کی مکمل تیاری میں لگے ہیں، کیونکہ یہودیوں کی شیطانی کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ دجال آ کر یہودیوں کو پوری طرح ایک خاص عزت دلائے گا اور دنیا کے ہر انسان پر یہودی کی عزت کرنا لازم ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اسے راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس لیے یہودی دجال کو اپنا اصلی مسیحا مانتے ہیں اور اس کے آنے کے انتظار میں لگے ہیں، بلکہ یہودی تو اپنا مسیحا دجال کے استقبال کی تیاری 2000 سال سے کر رہے ہیں، اور اب وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ انہیں بھی یقین ہو گیا ہے کہ اب ہمارا مسیحا دجال بس کچھ ہی سالوں میں ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے جان بوجھ کر یہ جنگ بھڑکائی گئی ہے اور حماس کے لوگوں کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ آ کر اسرائیل پر حملہ کریں، تاکہ اسرائیل کو دکھانے کے لیے ایک بہانہ مل جائے اور پھر وہ معصوم فلسطینیوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں پر اپنا ہیکل سلیمانی بنوا سکیں۔ اس لیے آپ نے کل کی خبروں میں ضرور سنا ہوگا کہ اسرائیل نے اپنے 5000 فوجی غزہ میں داخل کیے ہیں، اور کل رات پوری رات غزہ کے اندر بندوقوں کی فائرنگ ہوتی رہی، مطلب ہزاروں فلسطینیوں کو بندوقوں کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دنیا کے سارے مسلم دیش صرف بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ کل دوپہر میں ایک فلسطینی عورت نے ترکی کے صدر طیب اردوغان سے یہ بات کہتے ہوئے دم توڑ دیا کہ اب ہم فلسطینیوں کو تو مسلمانوں سے کوئی امید ہی نہیں، بلکہ اگر تم ہمارے لیے دعائیں بھی کرو گے تو ہم شہید ہو کر اللہ کے پاس چلے جائیں گے، لیکن تم سب مسلمانوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اب تو یہ حالات ہے کہ مسلمانوں کے سب سے مقدس دیش سعودی عرب کا بھی بادشاہ خاموش ہے، اور تو اور اس نے خود امریکہ سے بات کر کے اپنے ملک میں یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ کوئی بھی عالم ممبر سے فلسطینیوں کے حق میں بیان نہیں کر سکتا، جو بھی ایسا کرتا پکڑا گیا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ تو دوستوں، آپ خود ہی ان اسلامی دیشوں کی گھٹیا حرکتیں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ خود خاموش ہیں اور دوسری طرف اپنی قوم کے لوگوں پر بھی پابندیاں لگا رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی معصوم فلسطینیوں کے حق میں بات نہیں کر سکتا۔ آخر یہ کیسے مسلم دیش ہیں؟ کل قیامت کے دن یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قیامت سے قریب ہی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا نکلنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی بھی فتنہ دجال سے بڑھ کر نہیں ہوگا، اس لیے ہر ایک نبی نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ضرور ڈرایا ہے، کیونکہ دوستوں دجال کے بہکانے میں بڑے بڑے ایمان والے بھی آ جائیں گے تو عام لوگوں کا کیا ہی پوچھنا۔ یہاں تک کہ دجال ایک آدمی کو مارے گا
اور پھر اسے زندہ کرے گا۔ بنجر زمین کو حکم دے گا تو اس پر کھیتی لہرانے لگے گی، پیڑ کو حکم دے گا تو وہ بے موسم پھل نکالنے لگے گا، آسمان کو حکم دے گا تو بارش نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ آخر ایک بندہ جب دجال کا انکار کرے گا تو دجال اسے کہے گا، آخر تم مجھے خدا ماننے کے لیے کیا دلیل دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ اگر تم میرے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا دو تو آج سے 20 سال پہلے وفات پا چکے ہیں تو میں تمہیں خدا مان لوں گا۔ اس پر دجال حکم دے گا تو اس کے لشکر سے بہت سے شیطان اس آدمی کے ماں باپ کی شکل میں آ کر اس سے کہنے لگیں گے کہ اے بیٹا، یہ سامنے کھڑا حقیقت میں تمہارا سچا خدا ہے، تم اسے ہی اپنا خدا مان لو، اور پھر اس طرح وہ دجال کو خدا مان کر گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن دوستوں، ان سبھی شیطانی طاقتوں کے باوجود بھی ایک دن دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہو کر رہے گا، اور پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ہر طرف برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی، اور یہودیوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ خود عیسائی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کا خاتمہ کریں گے۔ جو جس پیڑ یا پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو وہ پیڑ بھی بتلا دے گا کہ یہ دیکھو میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ صرف غرقد کا پیڑ ایسا ہوگا جو اس بات کی خبر نہیں دے گا، اس لیے یہودیوں کی طرف سے غرقد پیڑ لگانے کی ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل میں سب سے زیادہ غرقد کا پیڑ لگایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق یہودیوں کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور آخر ایک دن ہمارا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ لیکن دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر یہودی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تاریخ میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر انہیں قتل کیوں کرتے آئے ہیں؟ تو اس کے پیچھے ان کی مقدس کتاب تلمود ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کی شکل میں نازل کی گئی، اور دوسری کتاب تلمود کی، جس کے بارے میں ان کے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہماری تلمود کتاب توریت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس تلمود کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک بار توریت کتاب کی توہین کر دے تو وہ جائز ہے، لیکن تلمود کتاب کی بے ادبی پر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ دوستوں، یہ تلمود کتاب اتنی کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے، بلکہ ان کے عالموں نے یہ کتاب خود ہی لکھی ہے، اور یہ کئی صدیوں سے کے تجربے پر حاوی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں یہودیوں کی شروعات سے لے کر آج کے زمانے تک ہونے والے سبھی حالات لکھے ہیں کہ کب کب یہودی پر ظلم ہوا اور کب کب یہودیوں نے دوسری قوموں پر ظلم ڈھایا، یہودیوں کو سیاست کیسے کرنی چاہیے، ساری دنیا پر یہودی قوم کیسے راج کر سکتی ہے، اور جادو ٹونے کے سہارے سے لوگوں کو کیسے بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کتاب میں نبیوں کے بارے میں بھی بہت سی گھٹیا باتیں لکھی ہیں، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گالیاں تک دی گئی ہیں، حضرت مریم پر گندا الزام لگایا گیا ہے، اور تو اور اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بہت سی الٹی سیدھی باتیں لکھی ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن آپ کی معلومات کی خاطر کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، جن میں سے 3 گھنٹے تو وہ یہودیوں کی مقدس کتاب توریت پڑھا کرتے ہیں، اور پھر 6 گھنٹے ساری دنیا کی مخلوق کو رزق دیتے ہیں، اور پھر 3 گھنٹے سمندر کی مچھلیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت یہودی قوم سے ہے، اور یہودی قوم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی ایک غلطی پر بہت زیادہ رونا آتا ہے، وہ غلطی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حکم سے یہودیوں کے کعبہ یعنی ہیکل سلیمانی کو ایک بادشاہ کے ذریعے گرا دیا تھا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ ہیکل سلیمانی کے گرانے کا حکم یہ میری غلطی تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس غلطی کا روزانہ کئی گھنٹے نعوذ باللہ روتے ہیں اور اپنے گالوں پر تماچے مارتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے کچھ قطرے سمندر میں گرتے ہیں تو اس میں بھی طوفان آ جاتا ہے۔ دوستوں، آپ یہودیوں کی کتاب تلمود کے بارے میں ریسرچ کریں تو معلوم ہوگا کہ آخر اس کتاب میں کتنی ہی گھٹیا باتیں لکھی ہیں، لیکن پھر بھی یہودی اسے اپنے سب سے مقدس کتاب مانتے ہیں، اور اسی کی باتوں کا عمل کر کے وہ معصوم لوگوں پر بے حد ظلم ڈھاتے ہیں۔ یہودیوں نے اس کتاب کو ساری دنیا سے چھپا کر رکھا ہے،
اگر آپ کوئی یہودی اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کی سزا صرف موت ہے، لیکن پھر بھی یہودی قوم میں بھی بہت سی اچھی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو ہمیشہ سے اپنی اس قوم کو سمجھاتے آئے ہیں کہ لوگوں پر ظلم کرنا ایک گناہ ہے، ہمیں ایک دوسرے پر ہمدرد بن کے رہنا چاہیے۔ اور ایسے ہی کچھ اچھے یہودی لوگوں سے دنیا کے سامنے تلمود کتاب کو ایکسپوز کیا کہ جس سے آپ بھی اس کے بہت سارے پیراگراف گوگل پر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسے پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخر یہ یہودی مذہب کی سب سے مقدس کتاب کن کن سازشوں سے بھری ہوئی ہے۔